یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ میں ایسی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس پر ہم الحمدللہ ہمارا تو بھروسہ ہے، لیکن جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60ویں صدی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ستین کہتے ہیں عربی میں 60 کو، 60ویں صدی کے اندر کچھ نوجوان، کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جن کی وجہ سے میرے دین کو بہت نقصان پہنچے گا۔ میری امت کے اندر کچھ ایسے نوجوان آئیں گے جو میرے دین کو مٹا کر رکھنا چاہیں گے، میرے دین کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گلیوں سے نکلتا تھا مدینہ پاک کی، سعودی عرب کے اندر جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو میں یہ دعا کرتا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے 60ویں صدی سے پہلے اٹھا لیو، 60ویں ہجری سے پہلے بولا مجھے اٹھا لیو، 60ویں ہجری سے پہلے یا اللہ مجھے اٹھا لیو۔ تو یہ دعا فرماتے تھے، تو جب یہ دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، صحابی ہیں، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ 1 سال پہلے 60ویں ہجری سے یعنی 59ویں سال کے اندر ان کا وصال ہو گیا۔ اچھا، یہ کس طرف اشارہ تھا یہ ذرا سنیے کہ جب امام کو شہید کیا گیا وہ 60ویں صدی تھی، یزید ملعون نے جب تختہ حکومت سنبھالا اور جب حکومت کی اس خبیث نے تو وہ 60ویں ہجری تھی۔ وہ اس نوجوان جو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ 60ویں ہجری کے اندر ایک نوجوان آئیں گے جو میرے دین کو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ پہلا وہ نوجوان تھا یزید جس نے حکومت سنبھالی اور دین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس نے کیا کیا کہ جو صحابہ، جو معتبر صحابہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود تھے ان کو وہاں سے ہٹا کر اور نوجوان لڑکوں کو وہاں پر بٹھا دیا جن کو کچھ نہیں پتہ، نہ دین کی سمجھ نہ دنیا کی خبر، ان کو بٹھا دیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے جو قریب تھے، عزیز و اقارب تھے، سب کو بڑے بڑے ہوتے تھے، اور جو معتبر صحابہ تھے، جو سینئر تھے، جو سمجھتے تھے دین کو اور دنیا کو بھی، ان کو اس نے بالکل سائڈ کر دیا، ایک بہانہ کر کے کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، معاذ اللہ، اس طرح کی گفتگو کر کے، بدتمیز تھا اور دین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس نے یہ عمل کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہے اشارے کی بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشارہ دیا، اور یہاں تک آپ نے فرمایا، ایک مجلس میں آپ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا مجھے ایک جھگڑا، ایک فساد کا اگر ڈر نہ ہو تم لوگوں کے درمیان تو میں ان بندوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ نبی پاک نے یہاں تک بتایا کہ ان بندوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان نوجوانوں کے کون کون ہیں جہاں سے یہ شروعات ہوگی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی پاک کے علم پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہی خبر دے گئے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کی طرف نظر جاتی ہے، بڑی پیاری روایت ہے اور مستند روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ میرے پیارے لاڈلے کو، میرے شہزادے کو 60ویں صدی میں ایک شخص جو ہے شہید کرے گا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ واضح فرما دیا سرکار نے، صحیح بات، بالکل واضح حدیث ہے کہ ایک شخص ہوگا، ایک نوجوان ہوگا، وہ خبیث میرے پیارے شہزادے کو شہید کرے گا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے نا کہ 1400 سال بعد اب جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو قیامت تک ہوں گے، سرکار نے اس کی نشاندہی فرما دی، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں نا، جنت دوزخ کے بارے میں بتایا ہے نا۔ تو جو سرکار کے لاڈلے ہیں، جو امام عالی مقام ہے، سرکار کے لاڈلے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیا نشاندہی نہیں فرمائیں گے؟ صحیح بات۔ اور وہ تو اتنے قریب ہیں، 60ویں صدی، 60ویں ہجری، میرے منہ سے بار بار صدی نکل رہا ہے، 60ویں ہجری، 60ویں ہجری کے طرف آپ نے اشارہ فرما کر واضح فرمایا کہ اس کا نام یزید ہوگا، صحیح، اور 60ویں ہجری کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس بات سے یہ بھی اشارہ ہے کہ میرے نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم غیب رکھا ہے اور کتنا ان کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، ذاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے دے، اور ظاہر اللہ سب سے زیادہ اپنے محبوب کو ہی دے گا نا۔ تو سرکار کے پاس کتنا علم غیب ہے، تو آپ نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو بالکل نہ آپ سوچیں کہ معاذ اللہ کے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی. صحیح. یزید باطل کو چاہتا تھا، میرے امام حق کو چاہتے ہیں، اور قرآن واضح فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے. امام بظاہر وہاں شہید تو ہوئے لیکن جیت امام کی ہے. آج تک اور قیامت تک لوگ امام کو ہی زندہ رکھیں گے، یزید کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، نہ اس کی قبر کا کسی کو پتہ ہے خبیث کی. تو امام ہمیشہ زندہ رہیں گے، شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام انشاءاللہ پیش کرتا ہوں میں. کیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. شاعر کہتا ہے گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں گھر لٹائیے، عشق میں گھر لٹائیے، عشق میں گھر لٹائیے، عشق میں سر کٹائیے، امت کو سکھا گئے پیارے امام ریت پر، امت کو سکھا گئے پیارے امام ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. سبحان اللہ. اور یقیناً آپ کو یہ نعت، یہ منقبت جو پڑھی گئی ہے وہ پسند آئی ہوگی. اور چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ محرم الحرام کا جو پیغام ہے، میرے امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ صرف ایک ہے. انہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے قربانی دی، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. سچ اور حق، یہ لڑائی ہے جو آپ نے لڑنی ہے. حق اور باطل کی جنگ ہے، پر جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، باطل کی نہیں. مجھے اور نجم خان کو یاد دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.